میان جمعے والے دن 80 مرتبہ آپ اس درود شریف کو پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر توبہ کی نیت ساتھ ہوگی تو صغیرہ کبیرہ دونوں معاف، اور اگر توبہ کی نیت نہیں ہوگی تو فضیلت کے لحاظ سے پھر صغیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ یعنی بالفرض والمحال اللہ نہ کرے کسی بندے کے 80 سال گناہوں میں گزرے ہوں اور وہ پھر اس درود پاک کو 80 مرتبہ جمعے والے دن عصر کے بعد نیت توبہ سے پڑھ لے گا تو سارے گناہ جو حقوق اللہ کی قبیل میں سے ہیں، حقوق اللہ جو بندوں کے حق ہیں وہ الگ ہیں، ان کی ادائیگی یا معافی ضروری ہے، لیکن جو حقوق اللہ ہیں وہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس وقت درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اکثر لوگ جانتے ہیں آج کل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا، کہ چند دن پہلے خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے دور حکومت کو تتمہ کہا جاتا ہے خلافت راشدہ کا، کہ وہ ایک عادل بادشاہ تھے، مسلمان بادشاہ تھے، بہت اچھے بادشاہ تھے، 3 برے اعظموں پر اس کی بادشاہی رہی، لیکن 3 برے اعظموں کو ایسا عدل و انصاف سے امن و امان کا گہوارہ بنا دیا تھا کہ ان کے دور میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا، زکوٰۃ دینے والے کو ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ کس کو دوں، مستحق ملنا مشکل تھا، اتنا عوام کا وہ خیر خواہ اور عوام کے لیے برکت کا ذریعہ بن گیا تھا کہ اللہ نے ان کے دور کو گویا خلافت راشدہ کے دور کا تتمہ بنا دیا تھا۔ جبکہ ان سے پہلے جو بادشاہ گزرے ان میں 3 اس کے اپنے سالے ہیں اور 1 ان کا سسر ہے۔ اپنے سالوں کے بارے میں تو ان کا قول موجود ہے کہ وہ اپنے خادم کو آخری وقت میں وصیت کر رہے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں، قبر میں مجھے رکھ دیا جائے تو کفن ہٹا کے میرا چہرہ دیکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے سے پہلے میں 3 بادشاہ ایسے دیکھ چکا ہوں کہ آخری وقت میں قبر کے اندر جب ان کو رکھ دیا گیا تو میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کا چہرے کا رنگ بدل گیا اور منہ قبلے سے ہٹا دیا گیا، ظلم کی وجہ سے، کہ وہ بادشاہ چونکہ عوام کا حق ادا نہ کر سکے، حالانکہ وہ تینوں اس کے سالے لگتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ایسی کوتاہیاں ہوئیں عوام اور رعایا کے حقوق میں کہ آخری وقت میں قبر کے اندر ان کا چہرہ قبلے سے ہٹا دیا گیا اور رنگ بدل گیا۔ تو میرا دیکھنا، میں نے کوشش تو کی ہے انصاف کی، آیا میرے ساتھ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا؟ تو وہ بادشاہ جو 3 برے اعظموں کا بادشاہ ہے اور ایسا انصاف والا بادشاہ ہے کہ عید والے دن، عید سے پہلے بچے بچیاں مطالبہ کر رہے ہیں اپنی ماں کے واسطے سے کہ ہمارے لیے نئے کپڑوں کا انتظام کیا جائے، بادشاہ کے ہم بچے ہیں، ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، تو آپ فرماتی ہیں کہ میرے پاس اس کی سکت اور انتظام نہیں ہے۔ اور بیوی جب اصرار سے مشورہ دیتی ہے کہ آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں اور اس سے ہم بچوں کے کپڑے بنا لیں، اور یہ ان کا مشورہ مان کے جاتے بھی ہیں خزانے والے کے پاس کہ چلو مجھے 1 مہینے کی سیلری تنخواہ ایڈوانس دے دو، تو وہ بھی تو اسی کے دور کے ملازم تھے، ان کو بھی تو موت و قبر یاد تھی، تو وہ کاغذ قلم آگے بڑھا کے کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ لکھ کے دے دیں کہ آپ کو 1 مہینے کی حیاتی کی زندگی کی گارنٹی ہے کہ آپ بادشاہت کے امور انجام دیں گے، تو پھر میں آپ کو ایڈوانس تنخواہ دے دیتا ہوں۔ اگر آپ یہ گارنٹی نہیں دے سکتے تو پھر آپ ایڈوانس تنخواہ کیسے لے سکتے ہیں؟ تو آپ چپ کر کے واپس آ جاتے ہیں، ایڈوانس تنخواہ نہیں لیتے، اور آ کر کے بیوی سے عذر کرتے ہیں کہ بچوں کو کہہ دو کہ میرے پاس تمہارے لیے نئے کپڑوں کا انتظام نہیں ہے۔ اور آخری وقت میں بھی جب فوت ہو رہے ہیں تو بیوی ان کی کہتی ہے کہ یہی جوڑا ہے جو جسم میں زیب تن ہے،
بادشاہ وقت ہے۔ تو ایسا بادشاہ، ویسے تو کوئی مسلمان ہو دنیا سے چلا جائے، اس کے بعد ہمیں حکم ہے کہ اس کو اچھے لفظوں میں یاد کرو، اب اس کی کمزوریاں نہ دیکھو، اب اس کی خامیاں نہ دیکھو۔ یہ جائے کہ اتنا عرصہ بعد اور ایسا عدل و انصاف والا بادشاہ، ایثار و قربانی والا بادشاہ، مسلمانوں کا، اسلام کا، مذہب کا، ملک و ملت کا خیر خواہ بادشاہ، اور اتنے 100 سال بعد اس کی قبر کی بھی حرمتی کی جائے، اس کی گھر والی کی قبر کی بھی حرمتی کی جائے، اور اس کو جلانے اور آگ لگانے کی کوشش کی جائے، تو یہ واقعہ ایسا قابل مذمت ہے کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ چونکہ یہ واقعہ ہوا عراق میں، اس وجہ سے آج تمام مسلمانوں کی طرف سے اس بات کا گویا کہ جمعے میں اعلان تھا کہ اس واقعے کی مذمت کی جائے، اور مسلمانوں کو اس مسلمان بادشاہ کے اچھے کارناموں سے آگاہ کیا جائے، اور جو لوگ ایسا کرنے والے ہیں وہ ملک کے، ملت کے، مذہب کے، مسلمانوں کے ہر لحاظ سے وہ خیر خواہ نہیں ہیں، ان کا یہ فعل قابل مذمت ہے۔ مسلمان اس کو اپنے مذہبی جذبات مجروح کرنے کے مترادف سمجھتے ہیں اور ان کے اس فعل بد کی مذمت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو اللہ ان کو ان کے وجود سے اپنی زمین کو پاک کر دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ ہم اپنے پہلے جتنے ہمارے بڑے ایمان والے گزر گئے ہیں، ہم ان کو اچھے لفظوں میں یاد کریں، ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، ان کے اچھے کارناموں کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیں، ان کی ابتدا کریں، نہ یہ کہ بلکہ حدیث میں قیامت کی علامتوں میں سے یہ بتایا گیا ہے کہ بعد والے پہلے والوں پر تبرہ کریں، سب کریں، گالم گلوچ کریں، کمی بیشیاں ان کی تلاش کریں۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ بعد والے اپنے پہلے والوں کی گویا کہ مذمت کر رہے ہوں، ان کی برائیاں اور ان کا تبرہ اور غلاں کر رہے ہوں، تو اس لیے یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند کو مزید بلند سے بلند تر فرمائے، اور اللہ پاک ان کے حسنات کو زیادہ سے زیادہ کر کے قبول فرمائے، اور ہماری طرف سے اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔